اٹھا سکے گا چیزیں۔ اگلا سوال ہے، ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے تو کیا عورتوں کے ساتھ بھی مرد شیطان ہوتا ہے؟ عورتوں کے ساتھ عورتیں شیطان ہوتی ہیں، یہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ شیطانوں میں صرف مذکر ہی ہوتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اب یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے نا۔ زیادہ قوت والی جو جادوگرنی، جادوگر مرد سے زیادہ قوت والی جادوگرنی عورتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جادوگروں میں زیادہ قوت والی عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنے حیض کا خون بھی پینا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا اس دیوی کے جس کا اس نے چلہ کیا ہے، اپنے خامد کو بھی اس نے قتل کرنا ہے، اپنی ماں کو بھی اس نے قتل کیا ہے۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا جادوگر کیا کیا کرتے ہیں، ظالم کے بچے کتنے کتنے انسانوں کا، بچوں کا خون کر کے شیطان ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم میں نے جب کمپیئر کیا کہ ایک بندے کا چیز، ایک جادوگر کی چیز میرے علاج میں آ گئی اللہ کے فضل سے، اس کو جب میں نے اڑایا اللہ کی رحمت سے، اس وقت مجھے اتنا فخر آیا ان دعاؤں پر اور قرآن پر کہ میرا دل کرے کہ اپنے قرآن کو جفا لگاؤں، کبھی نہ چھوڑوں، کہ اس نے 30 سال کی محنت کی ہوئی اور میری چند آیتیں پڑھنے سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو چیز اس کو 30 سال پڑھنے سے 21-19 بندے قتل کرنے سے، اس خبیث کو جو طریقہ میں نے اس بک میں پڑھا نا، جو وہ کرتے ہیں، جس طریقے سے پھر شیاطین ان کی باتیں مانتے ہیں، وہ جس کو موکل آپ نے بولا ہے نا، وہ مامے ان کے ہوتے ہیں، بلکہ ابا ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں وہ پھر۔ الحمدللہ اس وقت فخر آیا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں نا، بستر پہ سوتے ہیں، اپنے آپ کو دم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کل میں نے طریقہ بتایا کہ 3 بار، ایک بار اخلاص فلق ناس پڑھی، ہاتھوں میں تھتکارا، آپ نے جسم پہ پھیرا، دوسری بار 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو آپ میں سے آج تک کبھی کسی نے کیا ہو اپنے آپ کو دم۔ دیکھیں کتنے نکلے، کتنے پرسنٹ ہے؟ صرف 1%۔ یہ نبی کا طریقہ، نبی سے زیادہ تم لوگ توقع رکھتے ہو اللہ سے، یہ طریقہ ہے۔ نبی نے بتایا ٹوائلٹ میں جاؤ کیا کرو؟ فلق ناس پڑھ کے جاؤ؟ نہیں نا، دعا پڑھ کے جاؤ گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ طریقہ بتایا، الٹا قدم ڈالو گے پھر یہ کفایت کرے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، وہ تو سواری کی دعا ہے، پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا۔ اب زیادہ تر کیونکہ وہ ایک آدھ چلہ باللہ لگا لیا، وہاں ان کو یہ سکھا دیا۔ نبی کو فالو کرو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، چاند وارق آپ کے ہاتھ میں، آ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات کے وارق ہیں، اور تورات کوئی جنتر منتر نہیں تھا، آسمانی صحیفہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب تھی۔ دل میں تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر مجھے اپریشیٹ کریں۔ جیسے جیسے وہ تورات پڑھنا شروع ہوئے، ویسے ویسے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے غصے سے۔ اب یار غار کون ہے؟ وہ اپنے یار کو پہچانتے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ بڑی سخت بات کہی، اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، جیسے ہمارا پنجابی میں ہوتا ہے نا، جا ماں دے ہاتھ نہ ہمیں، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ تو مر جائے۔ فرمایا دیکھو نبی کا چہرہ۔ اب عمر کیا کر رہے تھے؟ گیتا پڑھ رہے تھے، کوئی بھجن گا رہے تھے، وہ تو تورات پڑھ رہے تھے، تورات جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ جب دیکھا، سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، وہیں پھینک دی، اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا۔ اب اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں، اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے،
اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری اتباع کرے گا تو نجات پائے گا۔ اور ظالمہ تم نے نبی کو چھوڑ کے، نبی کے ساتھیوں کو چھوڑ کے کیا کیا بنا رکھا، ان کی پیروائیں کرتے ہو تو تمہیں وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ نبی کی وہ شریعت جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، اور کلمہ تمہیں بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی ہے محمد رسول اللہ کا؟ قیامت تک کے لیے ہیں، تھے نہیں، قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی چلے گی۔ قرآن تمہارے پاس، صحیح حدیث تمہارے پاس، اس کے باوجود جب تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاؤ گے تو اللہ تمہیں ادھر ہی کر دے گا، پھر بدعات اور شرک اندر آ جائیں گی، اللہ پھر تم میں سے سنتے نکال لے گا، پھر تم گڑھوں میں جاؤ، سمندر میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، جہاں مرضی ٹکرے مارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے کچھ نہیں ملے گا۔ واللہ 8 دروازوں کے دربانوں کو ایک نام بتایا ہوا ہے کہ اس کی دستخط سے وہ دروازے کھلیں گے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کی دعائیں، اللہ کی قسم اس پر یقین سے اس کو پڑھو، یہ تمہاری ساری جانیں، یہ جو بیٹھے بیچارے پتہ نہیں کتنا قیمتی ٹائم، میں تو فضول آیا، آپ چلا جاؤں گا 2-3 میں، بیٹھے ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو آئے ہوئے ہو نا، اس کو فالو کرو، اللہ کے نبی کو فالو کرو، تمہاری سارے معاملات انگلی پکڑ کے اللہ تمہیں سیدھا کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے گا انشاءاللہ۔ اس پر آ جاؤ، کرو خود، یہ ریڈی میڈ کام چھوڑ دو۔ آپ کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سلفی صاحب میں نا ٹیپ کر لیتی ہے، سنتا رہنا ہے، ٹی وی دیکھتا جانا ہے، نالے میں سنتا جانا ہے، میچ لگا ہوں ہے، ٹی وی لگا ہے، بیماری کا دم لگا ہے نا، ریموٹ کنٹرول پکڑا ہوا، ریڈی میڈ کام۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں ثواب دیتا اتنا جتنا مسجد میں آؤ گے تھے۔ وہ نہیں کہتا کہ گرمی ہے تو گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، کہتا ہے مسجد میں آئے گا تو پھر اتنا اجر دوں گا، کار ہے نا اجر نہیں ملنا ہے نا۔ تو پھر یہ ریڈی میڈ کام اس طرح ہوں گے، کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا، تھوڑا ہلو گے پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ تم ہیلا کرو گے وسیلہ وہ کرے گا۔ رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا